الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. محترم علماء کرام، ہماری جماعت کے ذمہ داران اور تمام سامعین، نوجوان ساتھیوں، جس موضوع کو ہمیں ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مناسب سب سے یہی آیت تھی جو میں نے آپ کو پڑھی ہے، اور جب میرا خیال موضوع جو دیا گیا ہے اس کا بس ایک ہی مقصد ہوگا کہ بہت پٹ چکے، بہت ہی ذلیل رسوا ہو گئے، متا نصر اللہ، اب اللہ آخر کب ہماری مدد کرے گا، اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا ہے؟ شاید کہ یہی سب کے لیے بے چینی اور بے قراری کہ متا نصر اللہ، بہت کچھ ہو گیا، دینی دنیوی ہر اعتبار سے ظلم کی انتہا ہو گئی، آخر اللہ نے ایمان والوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہی اصل میں نے جو سمجھا اصل موضوع ہے، اور اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے۔ ہم نے یہ چند آیات، 3 آیتیں ہیں سورۃ الصف کی، جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا اگر بیک گراؤنڈ یا جس کو کہتے ہیں شان نزول اگر آپ کے سامنے آ جائے تو ہمیں سمجھانے میں بڑی آسانی ہوگی اور بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت، خصوصاً نوجوانوں کی، کہیں ایک جگہ اکٹھا تھے، دین کا شوق اور جذبہ تھا، آپس میں انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا، لو علمنا ای الاعمال افضل، روزے، نماز، حج، جہاد، زکوٰۃ سب ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سا بڑا عمل ہے؟ ایسا کوئی عمل ہمیں معلوم ہو جاتا جس عمل کی برکت سے ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔
تو وہ اعمال ہم لوگ خوب پابندی سے کرتے. اللہ تعالیٰ یہی سوچ ہمارے نوجوانوں میں پیدا کر دے. جہاں بیٹھے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے اندر یہ سوچ ہو. بڑی اچھی سوچ تھی، لیکن سب ساتھیوں نے پسند کیا بہت اچھی چیز ہے. بات یہاں آ کے رکی. اس صحابہ کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. صحابہ کا ایک مزاج تھا جو آج ہم نے ختم کر دیا، اور ہر قسم کی ضلالت گمراہی کے ہم شکار ہوئے. اور اللہ تعالیٰ تو گمراہی کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب نازل ہونے لگا ہم پر. وہ سوچ کا تھوڑا سا فرق ہے. ہماری سوچ یہ ہے ہم کو جو اچھا لگتا ہے کر لیتے ہیں. اب کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے بدعت ہے تو اس کو سنت ثابت کرنے کے لیے 50 علماء کے پاس چکر لگاتے ہیں، اور جب تک کہیں سے یہ جواب نہیں ملا اس میں کوئی حرج نہیں تب تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا. کوئی بدعت بھی کریں گے تو پہلے کر لیتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں صحیح ہے یا غلط. اور وہاں مزاج یہ تھا ماحول کہ کوئی کتنی اچھی چیز بھی لگے ہمارے اچھے لگنے سے کام نہیں بنے گا. پہلے اللہ کے رسول سے پوچھے کہ واقعی اچھی چیز ہے یا کہ نہیں ہے. پہلے پوچھتے تھے پھر عمل کرتے تھے، اور ہم پہلے کرتے ہیں بعد میں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اب فکر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھے کون کہ واقعی یہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو کریں. یہ ساری جتنے اعمال آج تک بتائے ہیں ان کے علاوہ ایسا پاورفل عمل ہو کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں، قبر سے اٹھے حشر کے دن تو سیدھے ادخلوها بسلام من آمن ہو جائے. سب کا دل چاہا، لیکن اللہ کے رسول کے پاس جا کے کون پوچھے. تم جاؤ، نہیں میری ہمت نہیں ہے. اللہ رسول فرما دیں گے اتنا سب کچھ تو کر لو بعد میں. اچھا تم جاؤ نہیں. اس مجلس میں ایک مشہور صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم شیخ التورات تھے. ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. اللہ نے بڑی تاریخ قرآن میں ان کا بھی تذکرہ اشارتاً ہے، اور حدیث میں بھی بعض روایتوں کے مطابق جنت کی بشارت ان کو ملی بھی ہے. وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا کون جا کے اللہ کے رسول سے پوچھے. آخر میں طے ہوا بھائی کسی کی ہمت نہیں تو چھوڑ دو. کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ کے یا رسول اللہ کون سا عمل ہے. لیکن جب انسان کے اندر اخلاص ہو، عمل کا شوق و جذبہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خواہشات و تمنا کی بڑی قدر کرتے ہیں. وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جب کوئی سوال کرنے کے لیے نہ آیا تو اللہ تو دیکھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں. وہ جبرائیل امین کو فوراً وہی لے کر کے بھیجا. جبرائیل امین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سورہ صف پڑھ کر کے سنائی، جس میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم یہاں سے لے کر فاصبحوا ظاہرین تک آخر سورت تک پوری سورت. اور جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کے کچھ ساتھی فلاں جگہ بیٹھے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے سوال کا جواب اس صورت میں بھیجا ہے. اب آپ ان کو بلائیں خبر کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، فلاں جگہ کچھ لوگ بیٹھے بلا کر کے لاؤ. پہلے ہی سہمے تھے کہ کہیں احسان ہو. اللہ رسول فرمائے اور قرآن پاک نے کہا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم بعدها. بہت زیادہ سوالات نہ کرو، جتنا اللہ رسول نے بتا دیا اتنا کرو اس پر. تو ڈر بھی لگا تھا. ادھر قاصد پہنچا، السلام علیکم، اٹھیے. سب کو اللہ کا رسول بلا رہے ہیں، سب کے پسینے چھوٹ گئے. شاید اللہ تعالیٰ میرا
پہلے ہی سے ڈر رہے تھے اللہ کے رسول کہیں غصہ نہ ہو جائے، شاید اوپر والا غصہ ہوا اور اللہ کے رسول پر وہی نازل ہو گئی، لیکن انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چلے آئے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول فرمایا کیا سوچ رہے تھے آپ لوگ؟ اللہ کے رسول کوئی غلط چیز نہیں سوچ رہے تھے، بس ایک دل میں سوال اٹھا کہ یہ روزے، نماز، حج، جہاد سب کچھ کر رہے ہیں، الحمدللہ اس پر جنت مل جائے گی، لیکن اگر کوئی اور عمل آپ معلوم ہو جائے اس پر ہم عمل کریں تو اس سے بھی بڑی جنت مل جائے گی۔ ہم لوگ افضل الاعمال کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ اللہ رسول نے فرمایا اللہ نے تمہارے سوال کا جواب نازل کیا ہے اور تمہاری خواہشات اور تمنا پوری کر دے، بیٹھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے سورہ صف پڑھ کر کے سنایا۔ اور یہاں بڑے مزے کی بات ایک اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا ہاتھ پکڑ کر سنایا تو صحابہ نے سن لیا، یہ تو بڑے خوش ہو گئے۔ ان صحابہ نے جب آگے کسی کو حدیث سنائی تو بلایا، بیٹھایا، پورا قصہ بیان کیا، ہاتھ پکڑا، اور جیسے اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کر کے انہیں پوری سورت سنائی تھی ان کو انہوں نے یاد کرایا۔ پھر جب تیسرا دور آیا، تیسرا دور، تو انہوں نے بھی بلایا، شاگردوں کو حدیث سنائی، پڑھائی، اور حدیث سنانے کے بعد ہاتھ پکڑا اور پوری سند کے ساتھ کہا اللہ کے رسول نے جبرائیل امین کے ساتھ ایسے ملایا، اور جبرائیل امین اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ ایسے کیا، صحابہ نے ہمارے استاد کے ساتھ، اور ہمارے استاد نے ہم کو ایسے بنایا، اور اب ہم تم کو حدیث بیان کرتے تو ہم بھی مسافہ ملا کر کے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مسلسلات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے حدیث بیان کیے تھے، حدیث بیان کرنے کی پوری کیفیت کے ساتھ بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مسلسلات۔ یہاں تک کہ یہ 8ویں صدی ہجری تک بات آئی۔ کتنی صدی ہجری تک؟ آج لوگ کہتے ہیں، کچھ سرفرے ہیں، حدیث کا کیا اعتبار ہے، کتنی غلطیاں ہوئی ہوگی، ہاں؟ اندر خود بیوی کو بھیج دیا، باہر وہ بیٹھا ہوا ہے، ہندو نرس نے کہا بیٹا ہوا تو پکا ہو گیا سچی خبر ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ خبر دے اور تین گواہوں کے ساتھ، نہیں قابل اعتبار نہیں۔ کچھ سرفرے ہیں نا پیدا ہوئے ہیں جن کو اپنے نسب پر تو یقین ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں، منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات ذرا کبھی دیکھیں کہ صحابہ نے حدیث بیان کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بیان کیا تھا، حدیث بیان کیا، اور وہ انداز اور کیفیت بھی نقل کرتے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام ابن کثیر، جس کی تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں آپ، کہتے ہیں ہم کو ایک شخص نے حدیث سنائی، عالم تھے، حدیث سنائی، لیکن کہتے ہیں بھائی ہمارا استاد جو تھا مجھ سے مسافہ نہیں ملایا تھا۔ اب یہ مسافہ ملانے والا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں حدیث تو سن لی، لیکن یہ مسلسل جو تھا مسافہ ملا کے حدیث بیان کرنا، یہ نہیں۔ ہمیں بڑی فکر تھی اللہ اتنا مقدس سلسلہ مسافے کے ساتھ، لیکن مجھے استاد ملا تو ایسا جو اس کو یہ ثابت نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے، اس نے ایسی حدیث روایت کی ہے اس کو کہ جب اس کے استاد نے بیان کیا تو حدیث مسافے کے ساتھ۔ کہاں وہاں گئے تو اس نے کہا بھائی ہمارے پاس سند تو موجود ہے لیکن صورتیں سب پوری یاد نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ مسافہ ملایا تھا تیرے استاد نے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اچھا ایسا کر، ہاں مجھے پوری سند بیان کر اور تم مسافہ ملا اور قرآن کھول کر کے ناظرہ تو یاد آتا ہے تجھے، اور پوری سورت پڑھ دی۔ الحمدللہ اس کے بعد سے آج تک یہ مسلسلات موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے اور اسلام کا کمال ہے کہ اتنے صدیاں گزر گئیں، آج تک سند اور تسلسل باقی ہے، تو قیامت کے صبح تک انشاءاللہ اہل الحدیث کا سلسلہ باقی رہے گا۔
یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنایا، اور جواب کہاں سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایک ایسا بزنس، دیکھیں یہاں بزنس کہا جائے تجارت، کیا تمہیں ایسا بزنس، ایسا تجارت، ایسی دکانداری، ایسا کاروبار بتاؤں جس سے تمہارا کئی فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے تمہیں وہ تجارت محفوظ کر دے گی، نجات دے گی۔ یہاں دیکھیں وہ اعمال، غور کریں، وہ اعمال جس کے عوض اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، وہ اعمال جس کے بدلے اللہ جنت دے رہے ہیں، ان اعمال کو یہاں تجارت قرار دیا۔ کیوں؟ تجارت کہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو، کچھ دو اور کچھ لو، کیچ دو اے مال لے جاؤ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب اللہ نے فرمایا لینے اور لو اور دو کا معاملہ یہاں بھی ہمارے یہاں فری فنڈ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں تاکہ آگے حالات حاضرہ ہمیں آسانی سمجھ میں آئے۔ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے وہ بزنس تمہیں نجات دینے کا سبب بنے گا۔ نجات تو میں دوں گا، لیکن کب دوں گا؟ جب وہ تجارت تم پوری کرو گے تب۔ ہو گئی بات؟ آگے تنجیکم من عذاب علیم، اور تجارت کیا ہے؟ تجارت کیا ہے؟ یہاں سے جائیں اس گلی پہ پار ہوتے ہوئے 50 قسم کی تجارت تو نظر آ جائے گی۔ مچھلی والا بھی آئے گا، ٹماٹر والا بھی، سبزی والا بھی آئے گا، اور گوشت والا بھی، کچھ نہیں تو چائے والا رہے گا، پکوڑے والا ضرور ہی رہے گا۔ ایک گلی میں رب نے تجارت تنجیکم من عذاب علیم، لیکن تجارت کا مطلب جو میں نے سمجھایا، یعنی یہ کرو گے، یہ عمل کرو گے تب ہم تمہیں یہ دیں گے۔ اب وہ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ، یہی ہے نا، تؤمنون باللہ، سب سے پہلے تو ہے کہ تمہارا لا الہ الا اللہ درست ہو، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، سب سے پہلا عمل اور تجارت جس کی بنا پر تمہیں اللہ جنت دے گا، مغفرت کرے گا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید خالص، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ دو جملے یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ یعنی خالص توحید و شرک کی ملاوٹ نہیں ہو۔ کیوں دوستو یاد رکھنا، اگر ہمارے لا الہ الا اللہ میں شرک کی ملاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بزنس آپ کا ناکام ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے فرمایا امن و امان دنیا میں اللہ کے عذاب سے، ظالموں کے ظلم سے، سرکشی کرنے والوں کے سرکشی سے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے، اٹھنے کے بعد عذاب نار سے بچانے والا عمل جو ہے، کلمہ وہ ہے الذین آمنوا، جو ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا، نہ شرک اکبر ملایا اور نہ شرک اصغر، خالص توحید ہے، خالص توحید ہے۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ، رسول پر ایمان، رسول پر ایمان، یاد رکھیے رسول پر ایمان سب سے پہلے تو یہ ہے
کہ اس بات پر یقین ہو، 100% یقین رکھیں کہ پوری کائنات میں ایک ہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی جو دین اور تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، اسی کی اطاعت میں ہماری نجات، اس کو چھوڑ دینے کے بعد نجات نہیں ہے۔ یاد رکھیے دوستو، آج ساری بلائیں، ساری آفتیں ہیں کیا؟ توحید شرک سے پاک ہو، اور ایمان بالرسالت، رسول کے اطاعت بھی شرک سے پاک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو۔ ذرا صحیح بخاری کو اس حدیث پر غور کریں، رسول پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ انسان اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر لے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے۔ اب اتفاق علماء یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے۔ امت دو قسم کی ہے، ایک امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دو قسم، ایک ہے امت دعوت، دوسرے امت اجابت۔ امت اجابت ان کو کہتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دعوت قبول کر لیا۔ ہر کلمہ گو، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ امت دعوت میں نے، دعوت کا مطلب اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ان لوگوں کو ہے امت دعوت، اور ایک ہے امت یہ امت اجابت، یہ امت اجابت جس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا، اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت جس دن سے اللہ نے آپ کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اس دن سے لے کر کے قیامت تک سارے انسان اور جنات دنیا میں کائنات میں کہیں بھی بستے ہوں، ہر ایک پر کے لیے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ وما ارسلناک ذکر للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے چاہے انسان و جنات جتنے سب کے ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اب قیامت تک ہر آنے والا انسان اللہ کے رسول کے زمانے ابو جہل اور ابو لہب سے لے کر کے دجال تک جتنے ہوں گے سب کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ اس حدیث میں کون سی امت مراد ہے وہ سمجھیں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن وہ امتی نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ یہاں اس حدیث میں امت سے مراد امت اجابت ہے، ہندو کافر یہودی عیسائی نہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ اب ترجمہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والے سارے امتی ہمارے جنت میں جائیں گے الا من ابا، لیکن میرا کلمہ پڑھنے والا وہ امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہے مسلمان، ہو سکتا ہے نام بھی شمس الدین ہو، قمر الدین ہوگا، شمس الاسلام ہوگا، قمر الاسلام ہوگا، ہاں محی الدین ہوگا، نام بھی محی الدین ہوگا، لیکن صرف کلمہ پڑھتا ہے، نام کا مسلمان ہے۔ جیسے شیخ الاسلام مولانا عمر سری رحمت اللہ علیہ تانگے پہ بیٹھے جا رہے تھے اور ایک پنجابی مسلمان ہمارا صاحب بڑی سے پگڑی باندھے ہوئے تانگا چلا رہا تھا۔ اب لوڈ زیادہ ہوگا، پسنجر زیادہ بیٹھ کے، گھوڑا اس کا تانگے والا اتنا تیز نہیں جا رہا تھا، مارتا ہے، نہیں بھاگا تو تیری ماں کو، تیری بہن کو، تو ایسا اب گالیاں دینا شروع کیا۔ مولانا عمر سری برداشت نہ کر سکے، کہا اللہ کے بندے تو مسلمان ہیں، مقصد یہ تھا اتنی گالیاں مسلمان جانوروں کو بھی دے، کیسے مسلمان ہو؟ کہا اللہ کے سب پکا مسلمان ہو۔ مولانا عمر سری نے کہا کلمہ آتا ہے؟ کہا نہیں۔
کافر کیسا مسلمان؟ پکا مسلمان ہوں، تم جیسے ملا نہیں ہو۔ مولانا عمر نے کہا کہ کیسا مسلمان؟ میں کہا بڑے کا گوشت کھاتا ہوں، مسلمان ہوں لیکن عبادت کرنے والا نہیں، گوشت کھانے والا۔ عمر شریف اس کو سمجھائے بھائی گوشت کھانے والا مسلمان نہیں بنے گا، ایمان کے ساتھ اطاعت ہونی چاہیے۔ تو دوستو کل امتی، میرے سارے امتی کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جانے سے انکار کر دیا، جو ہمارا انکار کر دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن ابا، کون سا کلمہ وہ بدبخت ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد، کلمہ نصیب ہو جانے کے بعد آپ کا انکار کرے؟ اللہ صبح زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن اپنے کردار اور اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، میرا اصلی امتی جو جنت میں جانے والا وہ ہے جو ہمارے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ میری اطاعت بھی کرتا ہے۔ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی، اب یہاں ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کیا، کلمہ تو پڑھتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، اور گستاخ رسول کا مسئلہ آ جائے تو روڈ پر بھی سینہ تانے گا، جان دے دیں گے اسلام کے لیے، لیکن نبی کے لیے چہرے پر داڑھی بھی رکھنے کی ہمت اس کی نہیں ہے۔ جان تو دے دے گا لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننے کے بعد بازو میں رہ کر کے بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کہی ہم سے، تقریباً 4 سال قبل میں نے خطبہ دیا مسجد میں شارجہ میں، تو خطبہ دے کے نیچے وہ آیا تو ایسے لوگ اکٹھا ہوئے، تو ایک پاکستانی کھڑا ہو گیا، کہا استاد ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے خطبے میں کوئی بات ناگوار گزر ہوئی، میں نے کہا بولو بھائی۔ کہا کہ سنیے، آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اسلام کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن خود مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی پیاری بات کہی اس نے، اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن خود مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو بجھی اس کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ دوستو تو بات چل رہی تھی کہ پہلی تجارت ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یہ ہمارا، پھر ایمان شرک اصغر شرک اکبر سے خالی ہو، اور رسول اللہ بدعات اور باپ دادا کے رسم و رواج سے خالی ہو، دونوں خالص ہو، اللہ کی عبادت بھی خالص ہو، جیسے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں، ایسے ہی رسول کی اطاعت میں بھی ہم خالص ہو، کسی کی اطاعت کی ملاوٹ دوستوں نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی ملاوٹ آج انسان اپنے نفس کی کرتا ہے، اپنے نفس کی کرتا ہے، آج سب کو چھوڑ دیتا رسول کے لیے لیکن اپنے نفس کو کے لیے رسول کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رسول کی سنت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے نفس کو چلنے کے لیے آمادہ نہ کرے، میری اتباع نہ کرنے لگے۔ دوستو بہرحال یہ بات چل رہی تھی کہ تؤمنون باللہ، ہو گئی نا، اللہ اس کے رسول پر ایمان، جب ایمان بھی خالص نہ رہے اور رسول کے اطاعت بھی خالص نہ رہے، اللہ کی عبادت میں شرک ہو، رسول کے اطاعت میں طرح طرح کی بدعات ہو، تب تو کبھی یہ تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھو تو آگے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔
سب سے پہلے جان کا جہاد. دوستو ایک مثال ہم نے ایک جگہ دی، آپ کو بتاتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ اس مسجد پر اوپر چڑھنے کے لیے لفٹ ہے کہ کیا ہے؟ سیڑھی ہے، سیڑھی ہے نا. ماشاءاللہ یہ جوان بیٹھے ہوئے نا، اس میں چمپئن کون ہے چھلانگ لگانے والا ہے کوئی؟ ہاں ایک کھڑے ہوں سیڑھی پر 20 سیڑھیاں ہیں چھت پر جانے کے لیے. اب وہ سوچتے ہیں چڑھیں اتنا لگے گا، تو اوپر سے چھلانگ لگایا، کیا خیال ہے کہاں تک جائے گے؟ کہاں تک جائیں گے؟ 2-3 سیڑھی تک. اس کے بعد ہاتھ پیر سب برابر ہو گیا. کیوں؟ یہ چھلانگ لگا رہا تھا. اوپر سے اترنے لگا، اوپر سے اترنے لگا. یہ بوڑھے لوگ دھیرے دھیرے چھلانگ لگا دیتے ہیں. چھلانگ لگایا، ہاتھ پیر منہ دانت سب برابر ہو گیا. کامیابی نہ ہوئی، ناکامی ہوئی. جہاد کے 4 مراتب ہیں. آج مسلمان، آج کا نوجوان سوچتا ہے چھلانگ لگاؤ، پہلا جہاد چھوڑو، دوسرا چھوڑو، تیسرا چھوڑو، سیدھے کہاں جانا چاہتا ہے وہ؟ چھلانگ لگا کر کے چوتھے پر. اس لیے وہاں سے پہنچنے کے پہلے ہی پولیس کے گولی کی شکار ہو جاتا ہے. پولیس کی گولی کا شکار ہو گیا، ڈنڈوں کا شکار ہو گیا، اندر چلا گیا. وہ کیوں؟ جہاد کے نام پر جہاد تو کیا، لیکن وہ اسلامی جہاد نہیں کیا. بہت سارے مجاہد جہاد کے شوقین ہو گئے، ان کو بات ناگوار گزرتی ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا یہ ممبر ہے نا، اگر امام صاحب زیادہ بوڑھے ہوں یہاں سے کودیں گے تو منہ پہلے ہوگا، ٹانگ اوپر ہوگی، اور اوپر جائیں گے تو سر نیچے ہوگا، پیر ممبر پر ہوگا. کیوں؟ ایک ہے، 2 ہے، پھر تیسرے پر جاؤ. جہاد کے 4 مراتب اسلام نے مقرر کیا ہے، جن میں سب سے پہلا جہاد یہ ہے انسان اپنے نفس سے جہاد کرے. اپنے نفس سے جہاد نہیں کرے گا اور سب سے پہلے اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرے گا. سمجھ گئے نا؟ تو وہاں تک پہنچنا نہیں ہوتا. کیوں؟ ساری سیڑھیاں اس نے چھوڑ دیا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. کیوں؟ نبی سے حجۃ الوداع ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں. فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری مشہور بڑے جلیل صحابی راوی ہے، کہتے ہیں وہ پورا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل کھینچی ہوئی ہے اونٹنی کی تاکہ آگے نہ بڑھ سکے. جدھر نگاہ ڈالو پبلک ہی پبلک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار پوچھ رہے ہیں الا اخبرکم بالمہاجر، الا اخبرکم بالمہاجر، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. مہاجر ہجرت کا تو سلسلہ ہی ختم ہو چکا تھا. مکے سے مدینہ ہجرت ہو گئی، مکے سے حبشہ ہو گئی، حبشے سے مدینہ آ گئی، اور ادھر اعلان ہو گیا ہے لا ہجرت بعد الفتح. اے لوگوں مکہ فتح ہو گئے، اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، جو جہاں ہے وہیں رہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے مجاہدین مہاجرین جنہوں نے ہجرت میں اپنی جان مال سب کچھ گنوایا تھا، اولاد چھین لی گئی تھی، کپڑے اتار لیے گئے تھے، ننگے بدن ننگے پیر 500 کلومیٹر کا پہاڑی راستہ طے کر کے مدینہ پہنچا ہوا ہے مہاجر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. آیت نازل ہو رہی ہے، یہ ساری ہجرت کر چکے ہیں، اور آج اللہ فرما رہے ہیں لوگوں سب سے بڑی ہجرت بتاؤں. صحابہ بھی پریشان، اتنی سب ہجرت مشکل سے کرنے کے باوجود ابھی ہماری بڑی ہجرت ہوئی ہی نہیں ہے. الا اخبرکم بالمہاجر. لیکن صحابہ تھے اللہ رسول ہجرت تو کر چکے ہیں، جان مال سب لٹا چکے ہیں، اب اس سے بڑی ہجرت کیا ہے بتائیں، وہ بھی ہم کریں گے. تو آپ نے فرمایا المہاجر من حجر السوء. سب سے بڑی ہجرت ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ کر کے صرف نیکیاں کیا کرو. یا دوسرا جملہ المہاجر من حجر
सु या मा करे रब्बुक, सबसे बड़ी हिजरत यह है कि तुम्हारा रब जिस चीज को नापसंद करता उसको तुम छोड़ दो, तौबा कर लो उससे। क्या ख्याल है? कितने मुहाजिर बैठे यहाँ? नहीं नहीं, हिंदुस्तान के तुर्किया का हाल की हालत बड़ी अच्छी, वहां हिजरत कर जाए। पता नहीं तुर्किया में कब इस्लाम नजर आ गया उनको। तुर्किया में कहाँ इस्लाम नजर, कौन सा इस्लाम तुर्किया में नजर आया? नहीं नहीं, हिंदुस्तान के हालात में हिजरत करना चाहिए। अरे रह करके तुम अपने घर में हिजरत नहीं कर पा रहे हो। पहले बुराइयों को तो छोड़ो, सूद छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं, फिल्म देखना तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, रात रात भर बीवी को छोड़ करके मोबाइल में तुम मस्ती करते हो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, गीबत चुगली तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, रिश्वत देना तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुल्क को छोड़ करके जाने के कहां से? कुछ मसला ये खराब है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ है यहाँ। दोस्तों कितनी हिजरत कर रहे हो बताओ दोस्तों। अल मुहाजिर मन हजर सु या अकबरुल हिजरत अन तहजुरा मा करिया रब्बुक। ऐ अमर बिन अब्सा, वो सहाबी रसूल अमर बिन अब्सा जिसने कभी इस्लाम से पहले भी शिर्क की हालत में कभी बुत की पूजा न की, और वो सहाबी मुअज़्ज़ज़ सहाबी है, तौहीद सीने में थी, बकरियां जंगलों में चराता था, और धूप जब होती थी तो बादल अल्लाह इनके साए के लिए इनके सर के ऊपर बादल घुमाता रहता था। बकरियां जहां जाएं और बकरियों के पीछे जहां तक जाते थे बादल इनके साथ रहता था। ईमान लाने के बाद कहते तौहीद की बरकत थी। पूछते या रसूल अल्लाह आप तो हिजरत का हुक्म देते, बताइए सबसे अफजल हिजरत क्या है? अल्लाह रसूल फरमाया अंतहजुरा मा करे रब्बुक, सबसे बड़ी हिजरत ये कि तुम्हारा रब जिन चीजों को नापसंद करता है उनको छोड़ दो। क्यों? हिजरत के माने आता वह जुरुम हजरत, हिजरत के माने क्या आते हैं? वह जुरुम हजरत, हिजरत के माने आते छोड़ देना। और शरीयत के में कहा जाता है अगर तुम्हारा कहीं दीन और ईमान महफूज नहीं तो उस जगह के छोड़ के वहां चले जाओ जहां दीन और ईमान महफूज रहे, इसका नाम है हिजरत। गोया की हिजरत नाम है दीन की हिफाजत। अब आप जरा बताएं, आप अपने घर में रह करके बुराइयां मुनकरात ना छोड़ें, नाजायज चीजों को ना छोड़ें, रब की नापसंदीदा चीजों को ना तरक करें, तो कौन सी हिजरत आपने किया? सबसे बड़ा हिजरत तो आप करने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरा सवाल, या रसूल अल्लाह आपने साथ फरमाया अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, क्या मैं तुम लोगों को बताऊं सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है? अल्लाह अकबर। अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, मैं तुम लोगों से बताऊं कि सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है? साहबे कराम ने कहा या रसूलल्लाह जंग बदर कर चुके हैं, जंग ओहद कर चुके हैं, खंदक भी कर चुके हैं, आपके साथ तकरीबन 70 जंगें या कुछ कमो बेश हम तो दुश्मनों से जिहाद कर चुके हैं। अब इन जिहाद के अलावा और कौन सा जिहाद है वो भी हम करेंगे, इससे बड़ा जिहाद क्या है? आपने फरमाया अल मुजाहिदुम, अभी तक तुमने दुश्मनों से जिहाद किया है, सबसे बड़ा जिहाद तुम्हारे ऊपर जो क़याम मरते दम तक करना है वो क्या है? अन तुजाहिदा नफ्सिक, अपने नफ्स से जिहाद करके नफ्स को अल्लाह उसके रसूल का फरमा बरदार बना लो। कितने लोग हैं जिहाद कर रहे हैं अपने नफ्स से? क्या ख्याल है? अब चौथा पांचवा जिहाद छलांग लगाओगे तो वही है सीढ़ी पे छत पर जाना है तो नहीं देर लगेगी, यही छलांग लगा दो तो सब क्रियाकर्म बराबर हो जाएगा, दफनाने के लायक भी नहीं रह जाओगे तुम। दोस्तों तीसरा जिहाद बड़ा अहम, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हाँ, तीसरा जिहाद इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करना, मदरसे में बैठ करके उलमा के साथ बैठ करके इल्म हासिल करना, जिसको बहुत बड़ा जिहाद कहा गया। अल्लाह अकबर। किताब सुन्नत का इल्म हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन जाहदा मन जाफी मस्जिद हादा, जो हमारी इस मस्जिद में आता है और आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अल्लाह अकबर
آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین سیکھے اور دین سکھائے. کیا خیال ہے؟ مسجد میں درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے، ہاں وہ چند آدمی کے علاوہ سلام پھیرنے کی دیری اور امام کے رخ کرنے کے پہلے کہ امام دے کر کے روک نہ لے. کتنا بڑا جہاد کر رہے ہو. کون سی جہاد تم نے شروع کیا ابھی؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ. اپنا یہی کوئی مکان کے بازو میں ایک آدھ پلاٹ بک رہا ہو تو ماشاءاللہ پڑوسی کو پتا بھی نہ چلے، کروڑوں کا سودا صبح ہونے کے پہلے کر لیتے ہیں، پتا نہ چلے. اور مسجد کے ایک منزل اور بنانا ہو تو شاید بغیر رسید چھپائے جلدی مسجد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مسجد کے مدرسے میں 100 بچے ہیں، اگر مدرسے کا محتمم کہتے ہیں مثال بچے زیادہ 200 ہو گئے ہیں، اس لیے طرح آپ لوگ 5 دیتے تھے، چندہ ڈبل کر دیں تو نہیں بھائی مثال لے لیں، اگلے سال دیکھیں گے بڑھائیں گے نہ بڑھائیں، سوچیں گے. مال کے ذریعے کتنا جہاد آپ نے کیا. دوستو تیسرا جہاد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا کتاب و سنت کا. اور پھر میں سمجھتا ہوں آج سب سے بڑے اسی جہاد کی ضرورت ہے. آج اسلحے سے جہاد شاید کبھی نوبت آئے. سارا معاملہ اسلام کے خلاف زہر اگلا جائے، اس رسول کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف، قرآن کے خلاف. یہاں تلوار کی ضرورت نہیں، یہاں ضرورت ہے آپ اپنے علم کے روشنی میں منہ توڑ اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں. اور علماء انگریزوں کے دور میں جو مسلمانوں کا حشر تھا ہندوستان کے اندر، اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ کسی مسلمان کوئی مسجد یا مدرسہ ہندوستان میں باقی نہیں رکھنا ہے. اللہ، لیکن اس موقع پر جب پورا غلبہ ہوا تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ زور انداز میں جو ان سے جہاد کیا قلم کا اور زبان کا تھا، کتاب و سنت کا علم تھا. اسی ایک چھوٹی سی بات بتائیں، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انسان کے سامنے کتاب و سنت کا علم تو ہو، ایک جب انگریز کا سپورٹ ملا تو بڑا عجیب سا فتنہ پیدا کیا گیا کہ مسلمانوں سے علماء سے سوال کیا گیا، اللہ ہندو تھا کہ مسلمان؟ کیا جواب؟ کہا جاتا ہے سب سے پہلا مناظرہ جو ہو سکتا ہے سرزمین ہند میں یہ علم کی ضرورت ہے. ہندو تھا کہ مسلمان؟ بڑے ہنگامے ہوئے. مناظرے کے لیے مسلمانوں کی طرف شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے. دہلی کے اندر بڑا زبردست مناظرہ ہوا. اللہ پیچھے سامنے والی قوم کہتی ہے ہندو تھے، اور یہ ملا کیا کہتا ہے یہ اللہ مسلمان. بڑی بات ہوئی. شاہ عبد العزیز آئے دعویٰ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، اللہ اگر اللہ کے بارے میں پوچھو جیسے تم تو یہی کہیں گے اللہ مسلمان ہے، اللہ ہندو نہیں ہو سکتا کبھی. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، ہندو ہوتا تو کبھی حکم نہ دیتا. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. تو گو رکشا چلاتا اللہ بہت پہلے. اس کا مطلب کہ اللہ مسلمان ہے، اسی لیے اس نے گائے ذبح کرنے کا حکم. فبہت الذی کفر، سارا معاملہ ختم ہو گیا. عیسائیوں کا بڑا زور آیا، بڑا زور. عیسیٰ علیہ السلام بہت اونچے ہیں، بہت، محمد نیچے ہیں اور محمد عیسیٰ اوپر ہیں. بات بڑی اچھی تھی. اوپر والی چیز اچھی اور نیچے والی چیز دوسرے نمبر کی. محمد قبر میں سے سلم اور ہمارے عیسیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہے. بہت اچھی بظاہر، بہت لوگوں کا دل جیتا. او جیسے مدرسہ محمدیہ ادھر ہے ادھر، ایسے کوئی طالب علم تھا، وہ کہا کہ میں جواب دوں گا. مسلمانوں کہا ٹھیک تم انگریز کا جواب دو. جہاں وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ،
اور نیچے اترا، کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اب آپ یہ بتائیے سمندر کے اندر یا ندیوں کے اندر بڑے خشو خاشاک اوپر سے بہتا ہے کہ نیچے سے ہوتا ہے؟ کہا اوپر سے ہوتا ہے۔ اور کہا موتی کہاں ہوتی؟ کہتا نیچے ہوتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز موتی ہے، موتی کہاں ہوتی ہے؟ نیچے۔ اور سب سے بیکار چیز پانی میں کیا ہے؟ وہ بلبلے خشو خاشاک جو بڑھ رہے ہیں۔ انسان کو سنجیدگی ہونی چاہیے، کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے، اور یہی وہ جہاد ہے جس کو قرآن نے جہاد اکبر کہا، وجاہدہم بھی جہاد ہے کبیرہ۔ دوستو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آج لڑائی میڈیا کی ہے، آج لڑائی جو ہے لکھنے کی ہے، اعتراضات کا جواب دینے کی ہے۔ ہمارا کام ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ علماء پیدا کریں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، علمی جہاد، زبان کا جہاد۔ اللہ رسول فرمایا جاہدوا بألسنتکم، اے لوگوں اپنی زبان سے جہاد کرو۔ یہ علماء ہیں، جب کفار عرب کے کفار کافروں کے بہت بڑا لشکر آیا، بہت بڑا لشکر آیا، اور وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نہیں جانتے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ہم نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا، اسی لیے ہمارے نبی نہ شاعر کہتے ہیں اور نہ ہم ہمارے نبی کے شان کے لائق بھی نہیں کہ شاعر بنے۔ وہ اللہ نے انکار کر دیا۔ کافروں کو معلوم تھا جو وفد آیا عرب کے کافروں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اشعار نہیں پڑھ سکتے، آئے ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، بحث کریں گے، لیکن گفتگو اشعار میں ہوگی۔ کس میں ہوگی؟ اشعار۔ اس سے پتہ چل گیا کہ سامنے والے اسلام کے خلاف جو جس انداز سے پیش آئے، ہمیشہ تلوار کی لڑائی نہیں ہوتی، زبان کی بھی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں واضح کیا کہ ہاں دشمن جس چیز کے ذریعے ہمیں بدنام کر رہا ہو، ہم اسی زبان میں اس کو جواب دیں۔ آج میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی، سب کس میں؟ یہی آیا نا، تو ہمارا بھی کام ہے جواب دیں۔ آیا اللہ رسول تو اشعار پڑھتے نہیں تھے، اسی لیے ایک جاہلیت کا کوئی اشعار تھے یا کچھ تھے، اللہ رسول پڑھنے لگے تو غلطی ہو گئی۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ رسول آپ کوشش نہ کریں، کیوں؟ اللہ نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، خاموش ہو گئے۔ سمجھ گئے نا؟ ایک کتاب تھا، آپ پڑھے تھے غلطی ہو جاتی تھی، ابو بکر نے ٹوک دیا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی راستہ نہیں، حضرت کعب بن مالک آئے، اور لوگوں نے کہا ہم جواب دیں گے۔ اللہ رسول فرمایا حسان عجیب انی، حسان آؤ میری طرف سے تم جواب۔ دیکھا اللہ رسول نے سامنے والا جو اسلحہ استعمال کرا اشعار کا، اللہ رسول نے اس کے مقابلے کی رکھی۔ عجیب انی یا حسان، حسان یہ 100-150 اکٹھا ہوئے ہیں اور میرے جانب سے تم جواب دو۔ حسان بن ثابت آگے بڑھے اور مقابلہ شروع ہوا۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ اللہم ایدہ بجبرائیل، اللہ یہ میرا اکیلا امتی، ادھر 150-200 ہیں، ادھر اتنے شاعر ہیں اور میرا ایک ہے سپاہی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جبرائیل امین کو کر دے۔ دیکھا آپ نے؟ پھر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جنگ بنو قریظہ کے موقع پر ایک جہاد تم یہ کر رہے ہو مسلمانوں، اور ایک جہاد یہ صحابی ہیں جو اپنے اشعار کے ذریعے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ آج پھر اللہ کی قسم یہ ان کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے جتنے یہ زبان سے اشعار پڑھ کر کے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، شاعر کہتا ہے اے لوگوں زبانی جہاد کیا معمولی جہاد نہیں ہے۔ اللہ رسول نے شاعر کہتا ہے ہاتھ میں زخم لگ آ جائے، کہیں کٹ جائے تو مرہم پٹی سے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے جو تیر چلا کے کسی کے دشمن کے دل کو دکھاتا ہے مرتے دم تک وہ کم وقت یاد رکھتا ہے۔ دوستو عجیب انی یا حسان،
پھر فرمایا کیا؟ یا حسان، جب تک تم اپنے اشعار کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی، اسلام اور قرآن کی مدد کرتے رہو گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی جہاد نہیں دوستو، آج ہم یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آخری جہاد ہوتا ہے دوستو جو اس کے بڑے شرائط ہیں اور جس کا وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا پہلے یہ 3 جہاد کرو اور چوتھے کا مالک اللہ ہے۔ 100% امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم یہ 3 جہاد کر لیں تو شاید اس کی نوبت آئی نہیں، لیکن غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ہم 3 سیڑھیوں کو چھوڑ کر کی سیدھے چوتھی منزل پر چھلانگ لگائے اور آدھے راستے 6 فٹ کے بعد ہم نیچے گر گئے۔ باپ بھی پریشان، بیوی بھی بیوہ ہوئی، بچے بھی یتیم ہوئے، ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی اور ایسے زخمی تمہیں قبرستان مرگے پہنچا دیا گیا۔ دوستو تو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ہو گئے بھائی؟ کتنے امر ہو گئے؟ بھول گئے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ کیا ہے؟ یہ نجات ہے، تنجیکم عذاب علیم، دنیا کے عذاب، قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب، ہر عذاب سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ اور کیا دے گا؟ پہلے وہ سنو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ذرا دونوں فرق رکھنا۔ ایک کچھ آیتیں یغفر لکم من ذنوبکم، من ہے، اور یہاں جو آیت میں نے پڑھی کیا ہے؟ یہاں من ہے؟ من ہے یہاں؟ نہیں ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ جہاں ہے جیسے سورہ نوح کی آیت یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، جہاں یغفر لکم من ذنوبکم ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے سب گناہ تو نہیں معاف کرے گا، کچھ کو بھگتنا پڑے گا، لیکن کچھ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آئی بات سمجھے؟ سارے گناہ نہیں معاف کرے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، سب کو نہیں معاف کرے گا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے، من کا لفظ رہی ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا بزنس ہے، یہ ایسا کاروبار ہے۔ توحید ہو، رسالت خالص ہو، توحید خالص ہو، عقیدہ درست ہو، عقیدہ شرک سے پاک ہو اور عمل بدعت اور باپ دادا کے رسم و رواج سے پاک ہو، اور آپ کے اندر علم ہو، اپنے نفس سے جہاد کریں، معاشرے سے جہاد کریں، اپنی زبان سے جہاد کریں، اپنے نفس سے علم حاصل کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کر لیا تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو۔ وہ صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایسا عمل کچھ مل جائے کہ بلا نان اسٹاپ کہاں پہنچ جائے؟ قبر سے اسے سیدھے کہاں؟ جنت۔ جب گناہ باقی نہیں تو حساب کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو قبر میں جانے کے پہلے ہی سے معاف ہو چکے ہو تم۔ آگے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ایسی جنت میں، یہ جنت بھی جانا چاہتے تھے نا، اللہ نے یہ بزنس کرو، ایک تو گناہوں کی مغفرت، دوسرے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسے جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں، سی فیس دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ او ماشاءاللہ، چلے جائیں، اس فلیٹ کا کرایہ 1 لاکھ ہے، اس کا 1.5 لاکھ، کیوں بھائی؟ اندر ہے وہ سی فیس ہے، چکر، سی فیس کا چکر 1.5 لاکھ کا پتہ۔ اور وہاں وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، نہریں ہی بہتے ہوگی۔ پھر وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ان نہروں والی جنت اور باغات دینے کے ساتھ کچھ اور بڑے عالی شان بنگلے دے دے گا۔ محصلہ میں ہمارے بھائی ہیں،
کسی کو اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے گا تو بنگلہ پایا جائے کہیں کھنڈالا یا کہیں پہاڑوں کے بیچ میں، یا کیا فارم ہاؤس بنائے گا، ایک بنا لے گا بنگلہ، اس کے اندر سب کچھ نہیں، کیا ہے چھٹی میں بچے ایسے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اللہ نے کیا فرمایا، جنت تو مل گئی، نہریں جاری ہیں، حور و غلمان سب ہیں، اور اتنی 10 گنا جنت ہوگی، اس کے اندر اللہ کچھ ایسے بھی بنا رکھا ہے، کبھی اس جنت سے اکتا جائے تو بچوں کو وہاں بھی لے جائے پکنک بنانے کے لیے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ عدن کے معنی دائمی، کبھی پینٹ کرانے کی ضرورت نہیں، پلمبر کے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے نا، اور نہ کہیں کوئی ٹوٹے گا نہ پھوٹے گا، ایک عالی شان اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ملے گا۔ یہ کہاں ملا بھائی؟ جنت میں، ٹھیک ہے نا۔ اب متى نصر اللہ، آئی بات، متى نصر اللہ، ابھی تک تو دنیا کے یہ آخرت میں سب کچھ تھا، ابھی تک جتنا سنا آپ نے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ ہو گئی بات۔ اب سوچتے ہوں گے اس میں ہمیں کیا ملا، ڈنڈے تو یہاں پڑھ رہے ہیں، نئے قانون روزانہ یہاں بل پاس ہو رہا ہے، پابندیاں تو یہاں جھیلو تو مرنے کے بعد، لیکن دنیا میں کیا ملا؟ لیکن رب ہے، اس نے کہا یہ سب کر لو، آگے تمہیں یہ جنتیں بھی دے گے، وہاں فتح من اللہ ونصر من اللہ وفتح قریب، اور مرنے کے پہلے ابھی نقدی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر دے گا۔ آگئی بات، متى نصر اللہ، پہلے ہم توحید پیدا کریں، اپنے عقیدے کو شرک و بدعت سے پاک کریں، اپنے اعمال کو باپ دادا کے رسم و رواج اور نئے محدثات و بدعات سے پاک کریں تو جنت بھی تو ملے گی ہی۔ وہ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں 2 نعمتیں، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد بھی تابہ توڑ آئے گی، آبتن قریب، ایسے کے بجائے ایسے بن جاؤ گے، پھر تم رہو گے، تمہارے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں۔ کیوں؟ ہماری جیت جو ہوگی مشین سے نہیں، جعلی اوٹو سے نہیں، ہماری مدد کہاں سے ہوگی؟ نصر من اللہ، ساتویں آسمان والے رب کے ذریعے ہوگی مدد، اور جس کی مدد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد بھی ہوگی اور ان قریب فتح بھی تمہیں نصیب ہوگی، لیکن شرط ہے کہ ہاں کیا کرنا ہے؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ ہمارے اپنانا پڑے گا دوستو۔ غالباً بات تو بہت کچھ ہو گئی، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں توحید دنیا میں عام کرنا ہے، شرک والے مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جہاں شرک آیا نہ دنیا میں اللہ معاف کرے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو طرح طرح کی بدعات سے، کیوں؟ جہاں بدعات ہمارے عمل میں آ گئی کبھی دنیا میں عزت نصیب نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان کرے، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر کے ایک نئی بدعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایجاد کیا، ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے بچڑے بابا، یہاں تو پتہ نہیں کتنے بابا، زندوں سے زیادہ مردے بابا ہیں۔ جب اتنے بابا ہمارے ہوں گے، وہاں ایک بابا بنایا تھا پوری قوم نے، کیا؟ بچڑے بابا، بیل بابا، ماتا نہیں بنایا تھا، بیل بابا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سورہ اعراف کی آیت، ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کلیم اللہ کی
تعلیمات کو چھوڑ کر کے ان کی لائی ہوئی شریعت اور ان کے سنت کو چھوڑ کر کے ان کے دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کی. کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دیا. سمجھ گئے نا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی، سینالہم غضب من ربہم، اللہ نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا. میرے بھائیو ذرا بتاؤ، جس عمل پر اللہ کا غضب دنیا سینالہم غضب من ربہم، اس دنیا کے اندر ان قریب ان پر عذاب نازل ہوگا. آج دنیا میں ہم مسلمانوں میں کون سی بدعت ہے جو نہ پائی جا رہی ہو؟ تو اگر امت کو اسلام کو بچانا ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم توحید خالص کی دعوت علم بردار بنے. اپنے نفس کی پوجا نہیں، غیر اللہ کی پوجا نہیں، نفس کی پوجا نہیں، رسم و رواج کی پوجا نہیں. ہم توحید کی پر قائم ہو اور توحید کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں لوگوں کو. اور نمبر 2، ہم بدعات سنت کی دعوت دیں اور بدعات سے ہم بچائیں امت کو، خود بچیں اور غیروں کو بچائیں. اور یاد رکھنا، جس دن ہم سنت سے بچیں گے، سنت سے بچائیں گے، توحید کی دعوت دیں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی توحید کی برکت سے یہ کفر و شرک کرنے والے بھی شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیوں؟ سورۃ ہود کی آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جس قوم میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، للکا کر کے اصلاح کر رہے ہوں، شرک کو شرک کہہ رہے ہوں، بدعات کو بدعت کہہ رہے ہوں، اور پوری قوم کو شرک و بدعات سے بچانے کی فکر کر رہے ہوں، قربانیاں دے رہے ہوں، ایسے قوم کے مجرموں کو بھی اللہ جلدی عذاب نہیں دیتا. کیوں؟ ان کو حق پہنچانے والے موجود ہیں. تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم میدان میں آئیں اور بہت ساری فضول کی چیزیں چھوڑ کر کے مین مقصد جو ہے توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، کفر مٹانا، شرک مٹانا، بدعات کو مٹانا، سنت کو عام کرنا. ورنہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم. آگے ہیں کوئی حافظ صاحب؟ ذلت فی الحیات الدنیا، آخرت میں جہنم ہے اور دنیا میں بڑی ذلت کی زندگی، رسوا کرنے والی زندگی ان کو دے دیں گے. ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ذلت عزت چھین لیں گے. کیوں؟ نبی کے اطاعت چھوڑ کر کے بدعت کیا تو نبی کے سنت کو چھوڑ کے بدعت پر عمل کرنے والے کو دنیا میں کبھی عزت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اللہ رسول فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، ذلت اور رسوائی اللہ نے اس کے اوپر مسلط کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو میرے الہی شریعت کی مخالفت کرے گا، بدعات پر عمل کرے گا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اب یہ ہمارے بھائی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سب کچھ کرتی رہی، ہم تو کس کے امتی ہیں؟ کہتے ہیں نا اللہ سب کچھ ہے لیکن تیرے نبی کی تو امتی ہے. پتہ چل گیا ان کو سرٹیفکیٹ مل گئی ہے کہ نبی کی امتیوں کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا. یہ کس نے کہا؟ آگے ذرا سنو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی بدعت ایجاد کی، ہم نے جیسے دنیا اور آخرت میں ان پر عذاب نازل کیا، ذلیل کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. آئندہ بھی قیامت تک دو بدعت ایجاد کریں گے، ان کو ویسے ہی ذلیل اور رسوا کریں گے جیسے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو ہم نے ذلیل کیا ہے. تو دوستو اللہ نے اعلان کر دیا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. آئندہ بھی جو شرک و بدعت اپنائیں گے ہم کبھی ان کو خوشحال نہیں رکھیں، ہمیشہ ان کو ذلیل اور خوار کریں گے. 29ویں پارے سورۃ المرسلات کی آیت اللہ نے اعلان کر دیا أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا، بعد والوں کو ہلاک کیا. اے نبی آئندہ جو آپ کی نافرمانی کریں گے ان کو بھی ہم ویسے ہلاک کریں گے جیسے پہلوں کو ہلاک کیے ہیں.
تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح اور اپنے قوم کی اصلاح کی فکر کریں، اور اس کا سب سے آسان راستہ ہے ایک ہی دوستو، نمبر 1 ہمیشہ کتاب و سنت سے جڑے رہیں، اور تعلیم کتاب و سنت کا جہاں درس ہو درسوں میں لوگ دوستو بیٹھو، ایک ایک آیت سمجھیں گے، ایک ایک حدیث سنیں گے تو سال بھر میں پتہ نہیں کتنی حدیثیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 2 ان درسوں کے علاوہ ہمیشہ جمعے کے خطبے میں اللہ، اگر انسان آ کر کے اول وقت نہائے دھلے اس نیت سے آئے کہ جمعے کا خطبہ سنے، ہفتے بھر تو سب کچھ سنتے رہتے ہیں، چلو ہفتے میں ایک دن اول وقت پہنچ جائیں، اللہ اس کے رسول کی دین کی باتیں سن لیں۔ ہمیں کہتے ہیں شاید کہ پی ایچ ڈی کرنے والے کے بھی اتنے کلاس نہیں ہو سکتی جتنا سال بھر جمعہ پڑھنے والا دین سیکھنے کے لیے جتنی کلاس وہ حاصل کر لیتے، کم سے کم سوچو 52 53 54 کلاس اس نے اٹینڈ کر لیا۔ انسان کتنا علم حاصل کر لے اگر یہاں اول وقت آئے۔ اور نمبر 3 دوستو ہمیشہ علماء سے محبت، علماء سے تعلقات، ہے نا، کتنی عجیب سے بات ہے واللہ۔ ایک حدیث ہے 10-5 منٹ، ایک حدیث سنائیں بس، یاد وہ کافی ہے انشاءاللہ۔ سنن ترمذی کی حدیث، شعب الایمان للبیہقی کی حدیث، اللہ سبحانہ الدنیا کلھا ملعونہ، الدنیا کلھا ملعونۃ الا عالم او متعلم، سمجھ گئے نا؟ الدنیا کلھا ملعونہ، ملعونہ کا ترجمہ مبتدع، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو فکر آخرت سے، اللہ تعالیٰ کے تقرب سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیز انسان کو، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی، اللہ اکبر۔ الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کو اللہ سے دور کرنے والی، صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ سنی حدیث کبھی؟ کتنوں کو پہنچایا تم نے؟ سننے سے کیا فائدہ ہے؟ پہنچاؤ دوستوں۔ الدنیا کلھا ملعونہ، پوری دنیا A to Z انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ آدمی اگر ذرا اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو دوست بھی دنیا سے دور، ساتھی بھی اللہ سے دور، آپ کا بزنس بھی اللہ تعالیٰ سے دور، ہر چیز دنیا کی اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ بس 4 چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہوا تو سمجھ جاؤ کہ دنیا بھی بن گئی اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ ان 4 کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ سنن ترمذی کی حدیث، الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، الا عالم او متعلم او ذکر اللہ او ما والا، اور 4 چیزیں ہیں صرف جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ 4 کون ہے؟ نمبر الا عالم، عالم ربانی، عالم ربانی، تقوی شعار عالم۔ وہ عالم نہیں بیٹھے تو بزنس کی بات آپ سے کریں، بزنس کی بات کا اس کا مطلب آئندہ اس کو بھی بزنس کرنے کا ارادہ ہے، اس منبر اور محراب کو چھوڑنے کا ارادہ ہے اس کا۔ ہاں، الا عالم، عالم، عالم ربانی، جب اس کے پاس آپ بیٹھیں تو دین کی باتیں کرے، تقوی کی باتیں کرے، آپ کو وصیت کرے، آپ کی کو نصیحت کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والے اعمالوں کی رہنمائی کرے، اللہ اکبر۔ الا عالم، نمبر 1 عالم، عالم ربانی سے جب جڑیں گے تو یقیناً آپ کو عالم کس کی طرف لے جائے گا؟ جنت تک، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے اعمال بتائے گا۔ نمبر 2 او متعلم، یا متعلم کیا مطلب ہے؟ جو متعلم ہوگا اس سے محبت کرے، یہ سوچ کے اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اللہ اکبر، آپ اس کی خدمت کریں، تعجب کریں گے، تعجب۔ دارالحدیث رحمانیہ کا نام سنا ہے؟
جو سن 1947 میں فساد کا شکار ہو گیا اور آج ہائی اسکول چل رہا ہے، اس میں اللہ اکبر، یہ ہندوستان کا پہلا ادارہ تھا جو بغیر چندے پر صرف ایک آدمی چلاتا رہا، ایک آدمی چلاتا رہا، ایک اکیلا آدمی چلاتا رہا، اور دہلی کے مالدار ترین انسان، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، جنت میں درجات بلند کرے۔ علماء متعلم چار باتیں ہیں، چار چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ نمبر 1 عالم، اور نمبر 2 طالب علم متعلم۔ کیسے؟ اب ذرا سنیں۔ باورچی کہتا ہے دارالحدیث رحمانیہ کا کہ بچے جب کھا کر کے چلے جاتے، ڈائننگ ہال الگ سے بنا ہوا تھا، بہت ہائی فائی ہوتا تھا وہ۔ جب باورچی طلبہ کھانا کھا کے چلے جاتے تو باورچی کہا کتنی مرتبہ میں جب گیا برتن اٹھانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ مدرسے کے ناظم جو تھے وہ بچوں کے برتن میں سالہ رہتا تو اس کو چاٹتے رہتے۔ آپ ذرا سوچیں، 100 طلبہ کا کھانا، 40 مدرسین کی تنخواہ، اکیلے ایک پیسہ چندہ نہیں لیا اس سے، اکیلے۔ اور بڑا تاریخی کسی اور موقع بتائیں گے، لیکن میں بتاتا ہوں، طالب علم سے محبت، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ طلبہ، طالب علم متعلم دین وہ انسان ہے، دوسرا جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ سے دور نہیں کرتا۔ یہ بوڑھا معمر انسان ناظم آ کے سالن چھوڑے تو بچے اس کو چاٹ رہا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں کا دلی کا سب سے بڑا مالدار طلبہ کا جھوٹا کھائے۔ کہا کہ مارے ڈر کے میں پیچھے ہو جاتا، جب ناظم صاحب نکلتے تب جا کے برتن اٹھاتا۔ کہا کہ ایک مرتبہ گیا تو بچوں کی جو ہڈیاں پھینکی ہوئی تھی وہ ہڈیاں چوس رہے تھے، گوشت ہڈی چوس رہی تھی طلبہ کی۔ کہا کہ بڑی ہر کس سے بتائیں، ہم موظف ہیں، یہ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ گیا تو دیکھا کہ دسترخوان پر بچوں کے چاول گرے یا جو روٹیوں کے ٹکڑے تھے سب اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ سے بہت نہیں رہا گیا، میں نے بعض مدرسین سے چپکے سے بتایا کہ ناظم صاحب کیوں ایسا کرتے ہیں، اگر کہیں وہ چھپا کے کر رہے ہیں میں بتا دوں گا تو شاید ہماری خیر نہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے چپکے سے ایک ایسے آدمی سے قسم لے کے بتایا کہ میرا نام نہیں بتانا، تم خود جا کر کے دیکھو کہ ناظم صاحب کیا کرو، تمہارے دوست ہیں، تم ان کو روک سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں بتایا اور وہ پیچھے لگا ناظم صاحب کی۔ ایک دن ناظم صاحب گھسے، 10 منٹ ہوئے تھے، اتنے میں دوست پہنچ گیا تو ناظم صاحب جلدی جلدی جو بچوں نے جھوٹا چاول وغیرہ سالن کے ساتھ کچھ رہے تھے، ناظم صاحب وہی پلیٹ جلدی جلدی کھا کے پھر دوسری کی طرف جاتے، تیسری پلیٹ جاتے، وہی چاٹ رہے تھے، وہ کھا رہے تھے۔ اس نے جا کے پکڑ لیا، ناظم صاحب کیا کرتے ہیں؟ اللہ یہی محبت اور یہی فکر مہمان رسول کے ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ پوچھا اس نے، حضرت آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے نوکر کھانا پکا کے رکھے ہیں، وہ کھانا چھوڑ کر کے بچوں کا جھوٹا چاٹتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ناظم صاحب کے قبر کو نوروں سے بھرے، کتنا پیارا جواب دیا۔ کہا کہ دیکھو ہم کو عالم بننا تھا، ماں باپ نے نہیں پڑھایا، عالم نہیں بن سکے، یہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں سب۔ کس کے مہمان ہیں؟ طلبہ اللہ کے رسول۔ تو ان کا جھوٹا کھاتا ہوں، شاید اسی کی برکت سے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ دوست یہ ہے اور متعلم اللہ تعالیٰ، اسی لیے امام مالک
اور وغیرہ جب حدیث پڑھنے کے لیے کوئی مدینہ میں آتا تو اس کی بڑی عزت کرتے، بڑی حوصلہ افزائی کرتے، بڑی مہمان نوازی کرتے. کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہم ان کی عزت کر سکتے ہیں کم سے کم. دو ہو گئے، عالم اور متعلم. نمبر 3 اور ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. نمبر 4 وما والا، وہ دنیا کی چیزیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت، جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اگر یہ سمجھ کر کے ان سے محبت کرو گے کہ یہ اللہ کو یہ محبوب ہے، رسول کو محبوب ہے، ہم بھی اس سے محبت کریں، تو یہ محبت کا تقاضا ہوگا اور یہ بھی تمہیں اللہ کے قریب کرے گی، تمہیں جنت میں داخل کرے گی. تو دوستو 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں. الدنیا کلھا ملعونہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کتنی پیاری بات اسی حدیث کو، الدنیا کلھا ظلمہ. اے لوگوں، ہم نے دنیا دیکھ لیا، دنیا کی ساری چیز میں تاریکی ہی تاریکی ہے. دوستوں سے دوستی کرو وہ گمراہی، لوگوں کے ساتھ بیٹھو وہ گمراہی. الدنیا کلھا ظلمہ، پوری دنیا اندھیرا ہے. لیکن بس ایک چیز ہے جہاں آپ کو روشنی ملتی ہے، جہاں جاؤ دنیا میں تاریکی ہی ملے گی، ضلالت و گمراہی ہی ملے گی. الا مجالس العلماء، لیکن علماء کی مجلسوں میں جاؤ گے تو تم کو نور ملے گا. علماء کی مجلسوں میں جاؤ گے تو تم کو نور ملے گا، اندھیرا نہیں، وہاں نور ملے گا. اور آج ہمیں سب سے زیادہ دوری کس سے ہو چکی ہے؟ علماء سے. اور علماء بھی کون؟ امام قتادہ ابن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اے لوگو کتنی پیاری بات، اے لوگو سن لو اچھی طرح سے. کہتے اپنے سے سن لو، شاید میرے بات قتادہ کہتے میرے بات شاید تمہیں کوئی نہ بتائے، اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، سن لو میرے بات شاید تمہیں کوئی نہ بتائے. کہتے اللہ کی قسم، اگر سالن خراب ہو جائے، نمکین نان آٹا جس میں نمک پڑتا ہے وہ چیزیں خراب ہو جائیں، نمک ڈالنا بھول گئے یا نمک کم ہو گیا، تو اس میں نمک ڈال دو گے تو نمک جن چیزوں میں ڈالا جاتا ہے، اگر نمک بھول گئے تھے، نمک اوپر سے بھی ڈال دو گے تو چیز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. گھروں میں کتنا ہوتا ہوگا، کبھی بچوں میں پھنس کر کے بیوی نے کیا کیا، بچوں کے ماں نمک ڈالنا بھول گئی ہے تھوڑا سا. لیکن کہتے کیا ہیں، ساری بگڑی ہوئی چیزوں کو تو نمک سدھار دیتا ہے، لیکن نمک اگر خراب ہو جائے تو کائنات میں نمک کو کوئی نہیں سدھار سکتا. کہتے اسی لیے عالم ربانی تم کو مل جائے، یہی مثال کس کے؟ قوم میں. قوم کو اگر عالم ربانی مل جائے، مخلص عالم مل جائے، نبی کا سچا وارث بن جائے، تو پوری قوم کی اصلاح کر سکتا ہے. اور اگر عالم بگڑ جائے تو پورے گاؤں کے لوگ بھی عالم کو سدھار نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم نے ان تعلیمات کی پابندی کی تو ضرور انشاءاللہ متا نصر اللہ، یقین اللہ کی مدد آئے گی. لیکن کب؟ وہ صحیح بزنس کریں گے تب. اور بزنس کیا ہے؟ توحید خالص، اتباع رسول خالص ہو، عقیدہ درست ہو، شرک سے پاک ہو، اعمال ہماری بدعت سے پاک ہو، اور دین سیکھیں. سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا شروع کریں اور منکرات کو چھوڑیں، برائیوں کو چھوڑیں. لیکن ہم سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور علماء کی ہم نشینی، علماء کی رہنمائی اگر ہم قبول کر لیں، الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا الا عالم او متعلم او ذکر اللہ وما والا. ان 4 چیزوں کو اپنا لیں جو اللہ کے قریب کرنے والی. اور جب اللہ کے قریب آدمی ہو جاتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کو اپنا لیتا ہوں. اللہ نے جس کو اپنا لیا پھر دنیا میں کون اس کو نقصان پہنچا سکتا؟ کیوں؟ من عادی لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی کو ستایا، فقط آذنتہ بالحرب،
ساتویں آسمان سے اللہ اعلان کرتا ہے میرے دوست میرے محبوب کے ستانے والے اب تیری جنگ ہم سے شروع ہو گئی. فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے میں اس سے جنگ لڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. اللہ والوں کو ستانا، اللہ کے مقرب بندوں کو ستانا، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم نے وقت زیادہ لیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اپنے صدر اور اپنے کمیٹی اور اپنے کیا کہتے ہیں، پرسان حال تو نہیں کہیں گے، جماعت کے ذمہ داروں اور آپ تمام حضرات سے معذرت کریں گے، اور شاید کچھ ساتھی گھڑی بھی دیکھتے رہے ہوں، بار بار کہ وقت ہوتا جا رہا ہے، معذرت چاہیں گے، لیکن بات نکلتی گئی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور ہماری سب کی بخش یہ مجلس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب کے میدان حسنات کا میں اضافے کا ذریعہ بنائے. اور ہم تو پھر آخر میں یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب ساتھیوں کو ایسے ہی مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.